الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے قتل عمد کے متعلق جو قانون قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں اس کے متعلق کچھ گزارشات ہو چکی. اور اللہ تعالی نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے اس کی وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ 90% سے زیادہ عوام اسلام کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، اور وہ تعلیمات کس حکمت پر مبنی ہیں اور وہ تعلیم کس طرح عام کی جا سکتی ہے. جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس فریضے کو پورا کرنے میں، اس کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں. یہ جو ہر جمعہ ایک چھوٹی سی جلسہ ہوتی ہے، 200-400 آدمی کہنے سننے کو مل جاتے ہیں، تو ممبر پہ جو بھی بیٹھے اس کا فریضہ ابتدائی طور پر یہ ہے کہ وہ اسلام کی صحیح تعلیم سے لوگوں کو روشناس کرائے. اور یہ لوگوں کا اپنا فریضہ بنتا ہے کہ وہ گفتگو سنیں اور اسے سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ یہ چیز سنے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اور اس 90% جہالت اور شرعی مسائل سے بے خبری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم کے اس 10%-7% افراد کو چھوڑ دیں تو پھر باقی قوم کو مجموعی اعتبار سے بخار ہو جاتا ہے. یہ بخار کب ہوا تھا؟ یہ زیادہ دور جانے کی بات نہیں، پوری قوم کو بخار ہو گیا اسامہ کا، اور پھر پوری قوم کو بخار ہو گیا افغانستان پہ حملے کا، اور ڈنڈے دے کے وہاں پہنچے جہاں مقابلے میں ایسے ہتھیار اور بامبنگ کی جا رہی تھی کہ ایک ایک دن کا خرچہ پورے ملکوں کے بجٹ سے زیادہ. اور کبھی بخار ہو جاتا ہے صدام کا، کبھی بخار ہو جاتا ہے توہین رسالت کے قانون کا. تو یہ بخار چلتے رہتے ہیں اور اندھا دھند کود پڑتے ہیں. تو میڈیا نے اب ایک بخار نکالا اور وہ یہ کہ قتل عمد میں معافی کا قانون غلط ہے. اور گزشتہ نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ سیاست سے بالکل قطع نظر جو شریعت کا اپنا اصول اور چیز ہے وہ یہ کہ قتل عمد قابل معافی بھی ہے اور قابل صلح بھی ہے. اور قتل کا جرم در حقیقت اتنی شدید چیز ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یمن کے ایک بچے کے قتل کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں انہوں نے 7 یا 8 آدمیوں کو پھانسی کی سزا دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب قصاص ہوگا
تو سوائے تلوار کے اور کوئی چیز استعمال نہیں کی جائے گی. اور شریعت ان تمام سزاؤں کے بارے میں کہتی ہے کہ نکالن سزا وہ جو قابل عبرت ہے، کیونکہ اگر سزا وہ نہ دی جائے جو قابل عبرت ہے تو لوگوں کے، مجرموں کے حوصلے پست نہیں ہوتے اور لوگوں میں خوف پیدا نہیں ہوتا. اس لیے مغلوں نے اس وقت کے علماء کے کہنے کے مطابق ایک بڑی اچھی چیز کی تھی، اور وہ یہ کہ وہ کوٹھڑیاں جو جیل کی ہوتی تھیں اس کو راہ میں سرے راہ شارع عام پر بنا دیتے. مثلاً اسلام آباد میں جو آدمی جرم میں پکڑے گئے تو وہ چند دن کے لیے، مہینے، 2 مہینے، سال کے لیے، یہ میلوڈی کا شوق ہے، یہاں پر عارضی طور پر ایک کوٹڑی بنا دیں گے، ہر اترتا چڑھتا چلتا پھرتا دیکھے کہ اچھا یہ فلاں قید ہے. جاتے ہوئے عورتیں بھی تانے دیں، لوگ بھی تھوکیں کہ شرم نہیں آتی، یہ جرم تم نے کیا ہے، شرم نہیں آتی، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ سزا جب تک فیصلہ ہوگا تو ہوگا، پہلے اس کو پتا تو چلے کہ اس نے کرتوت معاشرے میں کیا کیا. یہ مغلوں کی یہاں تاثیر تھی. اس لیے جو لوگ مغلوں پر بے تحاشا تنقید کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہندوؤں نے اور انگریزوں نے جو ذہن بنا دیا ہے نظام تعلیم کے ذریعے کہ مغل ایسے برے اور کوئی دلچسپی نہیں تھی انہیں سوائے اپنے حرم کے اور عورتوں کو بڑھانے کے، یہ اس کے برے اثرات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. اور چاہیے کہ انسان ان کے سارے نظام پڑھے کہ آخر وہ مملکتیں چلتی کیسی رہیں. تو سزا کا ایک طریقہ یہ تھا کہ شارع عام پہ جب تک سزا نہیں ہوتی اس کوٹڑی میں ڈال دو، پولیس فوج کھڑی ہو جائے، کوئی اس کوٹڑی کو توڑ نہ سکے، اور چلتے پھرتے آتے جاتے بچوں تک کو پتا چلے کہ یہ قیدی اندر کیا. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کے مقدمے کا فیصلہ کیا تو لوگوں نے پناہ مانگی کہ ایک بچے کے قتل پہ 7 یا 8 آدمی اڑا دیے گئے، قتل کر دیے گئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کی تقریر ان کی بڑی واضح ہوتی تھی، اور جو قومی اور انتہائی سطح کی جو پالیسیز ہوتی تھی وہ اپنے خطبے میں بیان فرماتے تھے. اور انہوں نے تقریر میں کہا کہ تم مجھ پہ تنقید کرتے ہو، مجھے پاس لوگوں کی بات پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کے عوض میں 7 اور 8، یاد رکھو اللہ کی قسم پورا صنعاء شہر اس ایک قتل میں ملوث ہوتا تو میں پورے شہر کو قتل کروا دیتا، اس لیے کہ ناک خون اللہ کے عذاب کو دعوت دے. چپ ہو گئے. تو کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں جس کے متعلق اللہ نے یہ کہا ہو کہ ہم اسے ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے. 2 گناہ ایسے جن کے متعلق قرآن صاف کہتا ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا، اور کوئی آدمی جو جان بوجھ کے کسی ایمان والے کو قتل کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے. اس سے بڑی بحث ہوئی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے امت کے پاس کہا اس طرح گئے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پھر جب یہ اصول ٹکرایا دوسرے اصول سے کہ ہمیشہ ہمیشہ تو کافر رہے گا، تو انہوں نے کہا کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر. اہل سنت کے مسلک نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے ان دونوں آیات میں جو کہا ہے اس میں سے اس آیت میں 5ویں پارے میں جو کہا کہ جو جان بوجھ کر قتل کرے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو مطلب خدا کا یہ ہے کہ اس کی سزا تو یہی ہے کہ اسے نکالا ہی نہ جائے جہنم سے، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، کبھی نہ کبھی وہ نکلے گا. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یزنون، اور میرے بندے وہ ہیں جو بدکاری نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک، اور یاد رکھو لوگوں جو کوئی زنا کرے گا یلقا اثاما،
شدید گناہگار ہو جائے گی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہم اسے جہنم میں کہیں گے بھیا لطف کی معانہ، اور اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل کر کے اسے رسوا کر کے رکھیں۔ الا من تابا، ہاں جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہاں زنا کے معاملے میں معاذ اللہ استغفر اللہ کا توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ قتل کے معاملے میں اللہ نے استثناء بھی نہیں دیا اور اللہ نے کوئی چیز نہیں کہی، فرمایا اسے ہمیشہ جہنم میں رکھیں۔ اس لیے یہ قتل عمد ہے ایسے ہی کہ قتل کے عوض میں قتل ہے، اور قصاص کی دوسری صورت پیسے ہو گئے۔ پیسے کتنے؟ تقریباً 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ کہ 100 اونٹ، اور 100 اونٹ بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرمائی کہ تیسرے سال سے چوتھے سال کی عمر میں پہنچے ہوں اور 5ویں سال سے 6 سال کی عمر میں پہنچے ہوں۔ یہ ایگزیکٹ جو عمریں متعین کی ہیں حدیث کی کتابوں میں ہیں، ہمارے ذہن میں نہیں، مگر آپ نے وہ اونٹ مقرر کیے مارکیٹ میں جن کی ویلیو ہے۔ سچن آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ 2 مہینے کا بچہ دمبے بکرے کا وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اور سال کا بچہ دمبے کا بکرے کا وہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی حیثیت متعین فرمائی کہ 100 اونٹ۔ ہمارے یہاں جو قانون میں 1,00,000 سوا لاکھ روپے ہے، یہ اس وقت ان سے ملتے ہوں گے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدلتا رہے گا۔ اس لیے ہمارے ملک میں بڑی اچھی شک ہے یہ، اور وہ در حقیقت 1,00,000-1,50,000 کی بات نہیں ہے، بات 100 اونٹوں کے مطابق قیمت کی ہے۔ اب یہ جو ہمارے اینکر پرسنز ہیں وہ کہیں 1.5 لاکھ میں بندہ 1.5 لاکھ، ارے یار 1.5 لاکھ میں نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ قانون بنایا تھا اپنے ملک کا، الحمدللہ بڑی اچھی شک ہے ہمارے ملک میں اس قانون کی، نافذ نہ ہوتی، بس بات اس لیے، لیکن در حقیقت وہ 100 اونٹ کی قیمت ہے۔ اور دوسری قیمت اگر وہ سونے میں لینا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونے میں لیں گے، اور آج کل کے حساب کے مطابق وہ تقریباً 320 تولے سونا ہے، اور یہ رقم کوئی 2.25 کروڑ اور 2 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اگر معاشرے میں کرپشن نہ ہو اور حلال مال لوگ کمائیں تو سوچے ذرا 2 کروڑ روپے 3 سال میں دینا کسی کے بس کی بات ہے؟ اور بشریعت نے یہ رقم عاقلہ کے ذمے کر دی ہے۔ عاقلہ کون ہے؟ عقلہ عربی میں کہتے ہیں باندھ دینے کو۔ عاقلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے نے جو قتل کیا ہے کسی لڑکے، مرد، عورت، خاتون کسی نے بھی، اس کے جو وارث ہیں نا ان پہ تقسیم کر دی جائے۔ باپ ادا کرے، باپ نہیں ادا کرتا بھائی ادا کرے، بھائی نہیں کرتا چچا کرے، تایا کرے، اور یہ سارے رشتے خدا نے باندھ دیے ہیں شریعت نے اس وجہ سے کہ وہ اپنی فیملی پر نظر رکھے۔ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے لڑکے، ہمارا خاندان، یہ بچے کیا کرتوت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی حادثہ کر آیا اور بچے نے جذبات میں گاڑی چلا دی، الٹی سیدھی، اور کوئی مر گیا تو اب عاقلہ پڑے گی ان پہ۔ یہ عاقلہ ہیں، یہ باندھنے والے تھے، تربیت میں تھے۔ ایک مرتبہ پڑ گئی تو ہوش آ جاتا ہے، بھائی، چچا، تایا، دور کے کون حفاظت کرتا ہے؟ یار مصیبت، چٹی تاوان پڑ گیا، اب کیا کریں؟ اور نہ کریں تو جیل میں ڈال دیا جائے کہ تو اب 3 سال کے اندر یہ دیت ادا کرنی ہے۔ اور یہ جتنا قتل خطا ہے، جیسے ڈرائیونگ ہے، بچاتے بچاتے مر گیا کوئی، ڈرائیور ہے، گیس کا سلنڈر پھٹ گیا، لوگ جل گئے، اب عاقلہ پر 10 آدمی جلے، 15 آدمی جلے، آپ اس کی عاقلہ کون ہے؟ اس کی عاقلہ شرن، وہ ایسوسیشن ہے جس نے اسے ڈرائیور رکھا ہے، وہ ایسوسیشن ہے جو خاص شہر سے تعلق رکھتی ہے۔ راولپنڈی میں باڈی ہے، اسلام آباد میں باڈی ہے، سارے ڈرائیور جس کے مشترکہ لوگ ہیں نہیں ہے، تو حکومت کہے گی کہ جتنے ٹیکسی چلانے والے ہیں، جتنے لوگ بسز چلانے، ویگن چلانے وغیرہ وغیرہ، سب اپنی ایک یونین بن گئی، کہیں گے خبردار اب آپ کے کسی ویگن والے نے حادثہ کیا تو یہ عاقلہ آپ
آپ ہیں دیت آپ پر پڑے جائے گی، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ فرض کیجئے 10 آدمی گیس سلنڈر پھٹنے سے مر گئے، 20 کروڑ روپے جب دیت پڑے گی نا اسلام آباد یوتھ ایسوسی ایشن پہ، پنڈی کی کہیں بھی، لاہور، گجرات اور کراچی، ٹھکانے آ جائے گا ہوش، اگر نہ جیل میں جاؤ، اور عبرت نقال، اللہ کہتا ہے عبرت کی سزا دینی چاہیے تاکہ لوگ آئندہ کو ہمت نہ کریں۔ رہ گئی یہ بات، حلال کی کمائی میں سے کتنے ادا کر دے گا؟ اور چاندی بھی ہے، چاندی غالباً 30 کلو ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور سب سے اچھی بات حنفی فقہا نے، حنفی باقی تینوں ائمہ اس کے بعد، یہ ہے فقہا کے اختلاف کا فائدہ۔ لوگ کہتے ہیں ائمہ کا اختلاف میں یہ ہے فائدہ، اس کا فائدہ یہ کہ تینوں ائمہ انہی چیزوں کے قائل ہیں۔ حنفی فقہا چوتھی بات بھی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو دونوں پارٹیز آپس میں مل کے طے کر لیں وہی دیت، سب 30 کروڑ طے کر لیں، 50 کروڑ طے کر لیں، 10 کروڑ طے کر لیں، 10 لاکھ طے کر لیں، دونوں پارٹیز بیٹھ کے طے کر لیں، اور پھر حکومت گارنٹی دے، کورٹ باقاعدہ ان پیپرز کو دیکھے اور کورٹ کے ذریعے ادائیگی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے ادا کر دیا اور پتہ نہیں چلا، اور کورٹ اس فیصلے کو لوگوں کے سامنے لائے کہ 2 پارٹیز ہیں، ڈیلنگ ہوئی ہے اتنے کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر کوئی قتل ہو گیا تو پھر ہمارے ذمے کیا پڑے گا۔ رہ گئی وہ بات جو میڈیا میں بار بار آتی ہے کہ اگر قتل عمد، جان بوجھ کے قتل، آپ اسے راضی نامے کے قابل سمجھتے ہیں تو پھر سرمایہ دار یہ کریں گے، جس کو چاہ قتل کرا دیا، آپ کے قانون میں 1,00,000 سوا لاکھ روپے دیت ہے، وہ ادا کر، ہر مہینے قتل ہو جائے گا، ہر مہینے 2 قتل ہو جائیں گے، سرمایہ دار۔ ارے بھائی ایسے نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اصول کی بات کہ جتنی بھی کوئی ہماری عقل شرعی نظام میں رکھنے ظاہر کرتی ہے، اللہ سب سے بڑی حکمت والا ہے، اس پروردگار عالم نے پہلے سے ان سوالات کا جواب دے دیا۔ معاملہ تو اتنا سا ہے کہ آپ نے عقل کے ذریعے قوانین بنانے ہیں یا وحی کے ذریعے؟ اگر عقل کے ذریعے بنانے ہیں تو انسانی عقل قوانین بنا لے، پھر پتہ چل جاتا ہے 200 سال کے بعد یہ قانون ٹھیک نہیں۔ وہی جو قانون بتاتی ہے وہ اللہ اپنے بندوں کی نفسیات سے واقف ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ سرمایہ دار ہر مہینے قتل کروا دے؟ اس کا تو جواب وہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دور میں کیا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل علی، سب سے بہتر میری امت میں فیصلہ کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب یمن میں گورنر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران یمن کو تقسیم کیا، اور سے معاذ اور علی اور ابو موسیٰ اشعری اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ اور تھے، 4 حصوں میں تقسیم فرما کے 4 گورنر اس کی جگہ پہ مقرر کیے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے جب پہنچنا شروع ہوئے مدینہ منورہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ ایک فیصلہ آپ نے اس وقت سنا جب آپ مقام ابراہیم پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی امیوں نے کہا کہ علی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے بہت، اور فرمایا اگر میں ہوتا علی تو بالکل یہی کہہ کرتا جو تم نے کیا۔ مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا، ایک آدمی گرا کنویں میں مر گیا، دوسرا پیچھے پڑا اسے بچائے، تیسرا، چوتھا، یکے بعد دیگرے لوگ مرتے چلے گئے، دیت کیسے طے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خالص عقل کے مطابق فیصلہ کیا کہ دیکھیے گا کئی کتابوں، مصیبت یہ ہے کیا معاف کیجیے، پڑھتے نہیں، پڑھے تو پھر شرمندگی نہ ہو۔ یہی چیزیں یورپ والے لے لیتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، ہمارے بچے چپ ہو جاتے ہیں۔ اقبال علامہ مرحوم نے کیا خوب کہا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر لے کہ تیرے باہر کے موجوں میں اضطراب۔ یہ کوئی ٹکر جائے نا غیر مسلم کافر، تو کبھی کبھی ہمیں ملتے ہیں اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ دیکھو اس آدمی نے کہاں سے بات نکالی ہے، اور اسلام پہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض۔
آپ جو اس کے دفاع کرنے والے ہیں، جب آپ ہی کو فکر نہیں ہے، جب آپ نے خود اپنے گھر کے دروازے کھول رکھے ہیں، آپ اسے بند نہیں کرتے، تو پھر جو بھی اندر آ گئے، چاہے چور آئے، ڈاکو آئے، کتا آئے، بلا آئے، کوئی بھی آئے، آپ تو اپنے دروازے خود بند کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، پڑھتے کیوں نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے ہمدانی قبیلے میں فیصلہ کروانا، اور ہمدانی آپس میں لڑ پڑے، اور جو ہی امیر المومنین رضی اللہ عنہ فیصلہ ان کی صلح کرا کر چلے، پیچھے سے آواز آنے لگی، الغوث الغیاث، مدد مدد چاہیے، اللہ کے لیے مدد چاہیے۔ ان کا دور حکومت تھا، اور اتنے ہی فاصلے پہ دے کے آواز پہنچ جائے، وہ فوراً پلٹے اور زور سے آواز دی اور کہا مدد پہنچ گئی، مدد آ گئی، مظلوم کے لیے میں آ گیا ہوں۔ دیکھا ایک آدمی دوسرے سے لپٹا ہوا ہے اور دوسرا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے چھوڑ نہیں رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچے، جو دستہ ساتھ تھا وہ پہنچا، محافظ پہنچے اور جا کر فرمایا الگ کرو، انہیں الگ ہو گئے۔ فرمایا کیا بات؟ اس سے عدالت نہیں لگے، اس نے کہا امیر المومنین یہ آدمی میرے پاس آیا ہے یمن سے، اور میرے ہاتھ سے اس نے 9 درہم کا یہ کپڑا خریدا ہے، ہمارا سودا طے ہو گیا۔ میں نے اسے ادھار پہ کپڑا دے دیا، اور میں نے کہا دیکھیے آپ جب آئیں گے پیسے دینے میں اعتبار کرتا ہوں، 9 درہم سکے صحیح لا کے دینا، کھوٹے سکے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آ جایا ہے اور اس نے یہ 9 درہم مجھے دیے ہیں، اور یہ سکے کھوٹے ہیں۔ ہم نے جب پرکھا کھوٹے تو میں نے اسے کہا ہے کہ سکے طے ہوا تھا، اصل آئیں گے تم کھوٹے لے آئے ہو۔ اور جب میں نے اس سے بات کی تو اسے غصہ آ گیا، اور اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے تو میں اس سے چمٹ گیا، کیونکہ یہ طاقتور آدمی ہے، میں کمزور۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت بات کی، فرمایا یہ کمزور ہے اور تم طاقتور ہو، اگر اپنا حق ثابت کر لو تو قانون تمہارے ساتھ۔ سکے دے کے اس سے پوچھا، اس سے کہا بات دیجیے، میں فوراً سکے دو 9 اصل نقد نکلوا کے دیے۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھپڑ اس سے مارا ہے، کون گواہی دیتا ہے؟ صرف تمہارا بیان کافی، گواہیاں ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اسے تھپڑ بھی مارو۔ وہ اس انصاف سے اتنا خوش تھا 9 سکے ملنے سے کہ اس سے کہا حضرت میں نے معاف کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا معاف نہ کرو اور یا کرو، احتیاط اسی میں ہے کہ تم اسے تھپڑ مارو۔ اس نے کہا نہیں میرے المومنین میں نے معاف کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ پھر کہا، پھر فرمایا اس نے نہیں اپنا بدلہ لیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسے بٹھایا جس سے تھپڑ مارا، فرمایا 9 سکوں کے عوض میں 9 سکے ہو گئے، اور تھپڑ مارا ہے تم نے اور تم بولے بھی نہیں، تمہارے خلاف گواہی ہو گئی، اور اب میں کرتا ہوں تمہارا بندوبست، اور 9 درے مارے۔ اور فرمایا وہ انصاف وہ تھا جو ہو گیا، وہذا حق السلطان، یہ حکومت کا حق ہے جو میں نے تم سے لیا۔ یہ ہے انصاف۔ ایک آدمی ہر مہینے اس کے قتل کروا دے اور پھر وہ دیت ادا کرنے کی بات کرنے لگے، حکومت کا حق باقی رہتا ہے۔ حکومت پہلی دیت سے بھی روک سکتی ہے کہ بھائی اس مسئلے میں کوئی دیت نہیں ہے، اب دیت دے دی، پیسے لین دین ہو گیا، اب عمر بھر کے لیے اسے قید میں ڈالو، 14 سال قید بامشقت دے دو۔ یہ حکومت کا حق ہے کہ دیت تازہ ہو جانے کے باوجود کورٹ اس کے خلاف فیصلہ کر دے۔ یہ ہے ان کا جواب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو قابل عمل ہے ہی نہیں، قتل عمد جان بوجھ کے قتل میں پھر لوگ کیسے تماشا اور مذاق بنا لیں گے؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے حکومت کا حق اس کے باوجود تسلیم کیا ہے۔ تاریخ اٹھائیں صدری وغیرہ ہر جگہ ملے گا، اس لیے کہ اسلامی قوانین جو ہیں ایسے ہی نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کی باتوں کا جواب ہو گیا ہوگا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، انشاءاللہ آئندہ سے اس بارے میں پھر بات کریں گے۔